آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا، تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس صلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ مصیبت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں، ایک یتیم اور دوسرا عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جب گھر میں آیا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسب حلال کرو، دعائیں قبول ہوں گی۔ جن باتوں کو شرع نے منع فرمایا ہے، اگر تم ان سے بچو گے تو گویا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ جاری رہنے والا صدقہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں
کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کے سما کی ہولناکی بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی چیز تمہارے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لینا کہ گناہ ہے، لہذا اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ جنت ناگوار چیزوں میں کھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں کھری ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے فحش کے کاموں کو حرام کیا ہے، کھلے ہوں یا پوشیدہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کسی کو تعریف ہونا پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔